وہ کیا ہے، حضور گئے جنگ کے لیے، جنگ بھی بڑی سخت ہے، جنگ تبوک، اس کے لیے گئے، 3 آدمی نہیں گئے، صحابہ کرام میں سے 3 آدمی نہیں گئے، چکر بازی، مجھے یہ کام پڑ گیا ہے، یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا۔ جب وہ حضور جنگ سے تشریف لائے، مسیحیوں کو پتہ چلا کہ مسلمانوں کا لشکر آیا ہے اور ان کا نبی خود موجود ہے، وہ پہلے ہی دوڑ گئے، حالانکہ ان کی 1 لاکھ فوج تھی، ان کے پاس 8-9 ہزار آدمی تھے، کوئی زیادہ نہیں تھے، اور پہلے ہی دوڑ گئے، انہوں نے گویا جنگ کرنے سے انکار کر دیا۔ حضور جب واپس آئے، یہ تینوں آئے سلام کرنے کے لیے، حضور نے منہ پھیر لیا، خیال کیا ہے کہ حضور نے دیکھا نہیں ہے، اس طرف سے آئے، پھر حضور نے منہ پھیر لیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے غلط کام کیا ہے، ہمیں اپنی سزا دینی چاہیے، لذا کیا کیا کہ ہم کسی آدمی کو نہیں ملیں گے، تینوں آدمی اکیلے رہے، ایک میں جب رہے پھر خیال کرنے لگے تینوں ہم گپ شپ لگے رہتے ہیں، تو فرق تو نہیں پڑا، اکیلے تو ہم ہیں۔ پھر انہوں نے طے کیا کہ ایک آدمی ہو جائے، کوئی آدمی کسی طرف چلا گیا، کوئی کسی طرف، تو جب 1-2 دن گزر گئے پھر ان کا رونا چیخنا شروع ہو گیا، ہم نے بڑا غلط کام کیا، ہم سے یہ گناہ ہو گیا، یہ ہو گیا، رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، بارگاہ خدا مندی میں عرض کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا، میرے نبی جاؤ اور میرے صحابی کو لے آؤ، تو توبہ قبول ہو گئی ان کی۔ یہ بھی اپنے آپ کو سزا ہے، جیسے اللہ نے سزا نہیں دی، کسی کو کرونا ہو جائے تو کہتے 15 دن علیحدہ رہ جائے۔ آج کل وہ ڈنمارک میں آیا ہے، آج کل کہتے ہیں یہ کرونا سخت نہیں ہے، 4 دن کا جو ہے بالکل اکیلے ہو جائے۔ یہ بھی ایک قسم کی سزا ہے کہ 15 دن آدمی کسی سے بات نہ کر سکے۔ بیگم نے روٹی دے دی ہے تو تب بھی تھوڑا سا دروازہ کھولے، جیسے وہ روٹی دیتے ہیں کسی قیدی کو دے دے کہ اس کے بعد آ جائے، تو ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک سزا ہے۔ چنانچہ ان کی توبہ، انہوں نے اپنے آپ کو سرزنش کی، لذا کہا گیا ہے الذین خلفوا فی الارض، جو رہ گئے تھے وہ اب پکی توبہ کر رہے ہیں، میرے رسول ان کو معاف کر دو۔ چھٹی چیز جو ہے وہ یہ ہے، اپنی نیت ٹھیک رکھیں۔ جب بھی گڑبڑ ہوتی ہے نیت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ نیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی اللہ کے لیے مخلص بندے بن جائیں، کبھی بھی شیطان کے کسی کام کی پیروی کر کے اللہ کی بندگی سے اپنے آپ کو خارج نہ کریں، اور یہ کبھی یہ نہ کہنا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ ہم اللہ کے بندے ہیں لیکن ہر روز گڑبڑ کرتے ہیں، مثلا جھوٹ بولنا۔ ہمارے پیر صاحب بڑی بڑی مجالس کراتے ہیں، تو ایک مجالس میں پہلے تو رات دن مجلسیں ہوتی تھی 3 دن، حتیٰ کہ یہ بھی نہیں ہوتا تھا، کھانا بھی چلتا تھا، ماہ رمضان بھی ہوتا تھا تب بھی کھانا چلتا تھا۔ ماشاء اللہ یہ بڑے اچھے ہو ہیں، اور یہ رات کو کراتے ہیں، مجالس وغیرہ بھی کرتے ہیں۔ جب بھی کسی مقرر کی تقریر نہ لگ رہی ہو، کچھ نہ کچھ 11 باری وہ کرتا ہے۔ یہ 11 12 جو کرتا ہے گڑبڑ تھوڑی سی کرتا ہے، اوپر لے لیا یا کبھی کچھ کر دیا، یہی گڑبڑ ہے۔ یہ مثال کے طور پر تھوڑی سی بات پر جھوٹ بول دیتے ہیں۔ دکاندار کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے اتنے میں خریدا ہے، جھوٹ بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ کی قسم کھانے کی ضرورت کیا ہے؟ اور کو یہ وارہ اسی میں کھاتا ہے، لیتے ہو تو ہر شخص جو ہے کچھ نہ کچھ جھوٹ بولتا ہے، اور غیبت ہمارے بن جاتا کھانے کو چھوڑ دیجیے، اس کا کوئی حال ہی نہیں ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے۔ تہمت لگانا جو ہے وہ ہے۔ پرانے زمانے میں علماء، حتیٰ کہ طلباء بیٹھتے تھے تو علمی باتیں کرتے تھے۔ آج کل زمانہ ایسا آ گیا ہے کہ علماء کرام طالب علم بھی بیٹھے ہوں تو کبھی علمی بات نہیں سنیں گے کہ عمران خان کیسا ہے، فلاں کیسا ہے، اس نے کیا کہا، اس نے یہ کیا کہا، اس نے کیا کہا۔ ذہن تبدیل ہو گئے ہیں، دینی والا ذہن ہی نہیں رہا۔ جب دین والا ذہن نہیں رہا، لیکن اللہ کہتا ہے مخلص بنو۔ کس کے مخلص بنو؟ اللہ کے مخلص بنو۔ اگر مجلس پڑھتے ہو تو اللہ کے لیے پڑھو، کبھی یہ خیال نہ کرو میں نے کسی کو خوش کرنا ہے۔ مجلس پڑھتے ہو اللہ کے لیے پڑھو۔ اگر آپ کو کوئی 10 روپیہ دے دے تب بھی بسم اللہ، اور اگر 1,00,000 روپیہ دے دے تب بھی بسم اللہ۔ دل میں کبھی نہ آئے کہ یہ پیسے تھوڑے ملے ہیں، یہ دل میں کبھی نہ آئے کیا کہنا ماشاء اللہ، میرا کیا کہنا، میرا کیا کہنا، میری فیس طے ہو گئی، لاکھ ہو گئی ہے۔ جب میں آ جائے گا تو جہنم اسی میں چلے جائے گا، مجلس سے بھی گئی، ہر چیز گئی۔ تو گویا اصل چیز کیا ہے کہ انسان مخلص بنے اللہ کے لیے، نماز پڑھتا ہے اللہ کے لیے، روزہ رکھتا ہے اللہ کے لیے، مجلس پڑھتا ہے اللہ کے لیے، مجلس پڑھاتا ہے اللہ کے لیے، مجلس کے لیے چندہ دیتا ہے، مدرسے کے لیے دیتا ہے اللہ کے لیے۔ اللہ کے لیے جب انسان کام کرے گا، اللہ کہتا ہے تو میرا بن جا، میں تیرا بن جاؤں گا۔
یہ چھٹی چیز ہے۔ ساتویں چیز یہ ہے کہ بولو ہی کم، باتیں کم کرو، جتنا زیادہ بولو گے اتنی گڑبڑ زیادہ ہوگی۔ یعنی زبان کو کنٹرول کرو، بولنے سے پہلے سوچو کہ آیا میں نے ٹھیک کہا ہے یہ ٹھیک نہیں کہا۔ کتنے بڑے بڑے سیاستدان آپ دیکھتے ہیں، ایک دفعہ زبان سے ایک چیز نکل جاتی ہے، پھر لوگ اس کو کیچ کر لیتے ہیں، پھر بعد میں سناتے رہتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ یہ تو کبھی یہ کہتا ہے کبھی یہ کہتا ہے۔ تو زبان کو کنٹرول کرو، کم بولو، زبان پر ایسا کنٹرول ہونا چاہیے کہ زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہ نکلے کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ گڑبڑ ہو۔ اور پھر آخری چیز یہ ہے کہ آیا آپ کے دل میں اللہ کی پہچان ہے؟ اللہ کو جانتے ہو؟ اللہ کو حاضر ناظر سمجھتے ہو؟ یہ سمجھتے ہو کہ میری تمام چیزیں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں؟ تو اللہ کی پہچان بھی کچھ ہونی چاہیے اور نفس کی پہچان ہونی چاہیے۔ اپنے آپ کو دیکھو کہ میں کیا ہوں۔ مٹی تھی، گندی مٹی، کالی مٹی، کھٹکھٹاتی مٹی، اس سے اللہ نے مجھے پیدا کیا۔ یعنی خوبصورت مٹی سے پیدا نہیں کیا، بلکہ 4 5 6 قسمیں، کلر والی بھی تھی، بدبو والی بھی تھی، کالی بھی تھی۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، ہم ہیں مسنون فلاں فلاں، اس سے تاکہ ہمارے میں چوراہٹ نہ آئے کہ میں بڑی خالص مٹی سے پیدا ہوا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد جو کہ ایک قطرہ ہے چھوٹا سا، اس میں لاکھوں جراثیم پائے جاتے ہیں، اس سے اللہ نے ہمیں بنایا۔ تو ہے تو ہم اتنا مولا کائنات امیر المومنین علی تکبر کرتا ہے، تو تکبر کرتا ہے۔ پہلے ایک نطفہ تھا، تو ایک تھوڑا سا پسینہ آ جائے تو بدبو پیدا ہو جاتی ہے تیرے بدن میں، اور جب مر جائے گا مردار ہوگا۔ کوئی آدمی رشتے دار بھائی بیٹا باپ ہاتھ لگائے تو باقاعدہ غسل کرنا پڑتا ہے، یعنی میت جب ٹھنڈی ہو جائے اس کو ہاتھ لگائے تو غسل واجب ہے۔ تو پہلے نطفہ ہے، آخر میں مردار ہے، درمیان میں پسینہ آ جائے تو سب کچھ میرا جو ہے وہ گند خراب لہر ہو جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ دیکھے کہ میں کیا اپنے آپ کو پہچان لے، پھر دیکھے کہ اللہ نے مجھے اتنا عظیم بنایا ہے کہ میں اتنا بڑا بن گیا ہوں کہ آج سب کچھ کائنات کی نعمتیں میرے پاس موجود ہیں، لوگ میری طرف رجوع کرتے ہیں، میں عالم بن گیا ہوں، میں ڈاکٹر بن گیا ہوں، میں مجتہد بن گیا ہوں، میں وزیر بن گیا ہوں، میں گورنر بن گیا ہوں، میں صدر بن گیا ہوں۔ تو دیکھ چھوٹا سا آدمی اتنی سی چیز سے پیدا ہونے والا، نہ چلنے کے قابل نہ پھرنے کے قابل، تو تیری نجاست بھی کوئی دور کرتا تھا، کرتے کرتے جو بڑا ہو گیا۔ اتنی چیزیں اللہ نے آپ کو نعمتیں دے دی کہ اب پوری کائنات میں تو تصرف کر رہا ہے، تو کم از کم خیال کر یہ کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے، تیرے پاس تو نہیں تھا۔ تیرے پاس اگر تھا تو ہر آدمی کے پاس ہوتا۔ بیچارہ مزدوری کرتا ہے، 8-10 گھنٹے مشکل سے روٹی پوری ہوتی ہے، اور تو آرام سے اپنی زندگی پسند کر رہا ہے، نوکر چاہتا ہے۔ تیرے یہ سب نعمت کس نے دی؟ اللہ نے۔ عظمت کس نے دی؟ اللہ نے۔ عزت کس نے دی ہے؟ اللہ نے۔ اپنے آپ کو پہچان کی جو کیا تھا، اللہ کو پہچان کو کتنا بڑا ہے، تجھے کتنا بڑا بنایا، اپنے نمائندہ بنایا۔ اور ایک یہ ہے نامی چیز کہ اللہ کی عبادت کرو۔ جتنا اللہ کو یاد کرو گے، جتنا اللہ کا ذکر کرو گے، جتنا اللہ کرو گے، اللہ کہتا ہے تو میرا بن جا، میں تیرا بن جاؤں گا۔ دعائیں کریں، یا اللہ مجھے سیدھے راستے پر لا۔ کبھی دعا کریں، یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے۔ کبھی دعا کریں، یا اللہ میرے والدین کے گناہ معاف کر دے، یا اللہ میری توفیقات میں۔ تو دعائیں بھی کریں، عبادت بھی کریں، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اللہ کا ذکر بھی کریں۔ جب یہ کریں گے تو آپ کی توجہ اللہ کی طرف ہو جائے گی، غیر اللہ سے ہٹ جائیں گے، غلط کاموں سے ہٹ جائیں گے، نہ کسی کی غیبت ہوگی، نہ تہمت ہوگی، نہ بہتان۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ یہ امیر المومنین کا فرمان ہے، جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہیں دوسرے کے لیے وہی پسند کرتے ہیں۔ اپنے لیے کیا پسند کرتے ہیں؟ میری عزت کی جائے، میری توقیر کی جائے، میرا خیال کیا جائے۔ کوئی آدمی میں جب آؤں تو میرے لیے کھڑا ہو جائے، دوسرے کے لیے یہی کرے۔ کبھی کسی کو چھوٹا نہ سمجھے، کبھی کسی کو کمزور نہ سمجھے، کبھی کسی کو یہ نہ سمجھے یہ غریب ہے میں امیر ہوں۔ جس چیز کو ناپسند کرتے ہو اپنے لیے غیر کے لیے، ہم ناپسند کرتے ہیں کہ ہماری غیبت کرے، ہم بھی نہ کریں۔ ہم پر تہمت باندھے تو ہم ناپسند کرتے ہیں، غلط بات کرے تو ہم ناپسند کرتے ہیں۔ ہم بھی اپنی پسند کو دیکھیں، جیسی پسند ہے دوسرے کو اسی طرح کریں، جس چیز کو ناپسند کرتے ہیں اس طرح۔ یہ چیزیں اگر آپ کریں گے تو گویا آپ اچھائی کی طرف متوجہ ہوں گے، نیکی کے راستے پر چل رہے ہوں گے، اللہ کی توفیق اپنے آپ کو شامل ہوگی۔ اب جو چیزیں انسان کو گڑبڑ کرواتی ہیں
ان میں سب سے پہلی میں ہے جس کا پہلے بھی تذکرہ کیا گیا تھا، بعد میں بھی تذکرہ کیا جائے گا۔ خدایا محمد و آل محمد کا واسطہ